أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ اسے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے نکلے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید دگنا کر دیتا ہے. اللہ وسعت والی اور علم رکھنے والی ذات ہے. وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان جتلانا اور کوئی اذیت نہیں پہنچاتے، ایسے ہی لوگوں کو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ملے گا، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے. بھلائی کی مناسب بات کر دینا اور بخش دینا یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اذیت دی جائے. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261، 62 اور 63 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آیت نمبر 243 سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا ایک الگ مضمون شروع فرمایا تھا جس میں بنیادی طور پر 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی راہ میں اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے، جہاد کی نوبت آتی ہے تو وہ بھی کرو، اور اس جہاد میں تمہاری راہ میں رکاوٹ جو چیز بنے گی وہ ایک یہ بنے گی کہ تمہاری جان کی محبت، موت کا ڈر اور مال کی محبت. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حوالے سے احکامات دیے تھے، اور اسی کے حوالے سے بنی اسرائیل کے واقعات کو بھی نقل کیا تھا. طالوت اور جالوت کا واقعہ بھی نقل کیا تھا. لیکن جب طالوت اور جالوت کا واقعہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے جو ایک اور بڑا فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس رسالت کے مضمون کو ذکر کیا. پھر رسالت کا ذکر آیا تو رسالت اسلام کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے. تو 2 اور بنیادی عقیدے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے، ایک آخرت کا اور توحید کا. پھر توحید کا عقیدہ جب آیا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو میری مانے گا، جو مجھے مانے گا، میں اس کی رکھوالی کروں گا. اور رکھوالی کیسے کروں گا؟ 3 آیات میں 3 واقعات آئے تھے. آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایمان والوں کی رکھوالی کرتے ہیں. اب دوبارہ سے پرانی والی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو بات اصل میں ہماری یہی چل رہی تھی کہ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس خرچ کرنے ہی کے حوالے سے بات کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا. اب سورت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے. یہ 36واں رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں 5 رکوع بنتے ہیں. ان 5 رکوعات میں آخری رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے اصولی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن جو درمیان کے 4 رکوع ہیں ان درمیان کے 4 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مالیاتی نظام بیان کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مالیاتی نظام کس طرح چل سکتا ہے. تو اس کے لیے 2 بنیادی اصول بیان فرمائے کہ دیکھو ایک ایسا نہ ہو کہ سرمایہ دارانہ نظام اپنا لیا جائے، اجارہ داری قائم ہو، بلکہ اس بات کو لازم قرار دیا گیا ہے اب اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، کہ ایک مالدار اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اسی سے معاشرے میں اعتدال پیدا ہوگا. اور دوسرا مالیاتی نظام کے حوالے سے دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سود کی حرمت، سود کی مذمت کو. تو 4 رکوعات میں سے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے
مال کو خرچ کرنے کے فضائل ان کے احکامات کے حوالے سے بیان فرمائے، اور 2 رکوع وہ سود کی حرمت، سود کی مذمت کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ تو ان 4 رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا معاشی نظام، مالیاتی نظام ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہ جو آگے آیت آ رہی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن کے اندر ایک اصول لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا ثواب دینے کے لیے، اجر دینے کے لیے اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس اصول بنا کے رکھے ہیں، قواعد بنا کے رکھے ہیں۔ اگرچہ اللہ قواعد کا، قانون کا پابند نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے یہاں اتنی قدردانی ہے کہ ہر چیز کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے۔ یہ اصول و ضوابط ہی تو ہیں کہ ہم نے نماز کس انداز میں پڑھنی ہے، کس طرح کھڑا رہنا ہے، کس موقع پہ کیا پڑھنا ہے، ورنہ اگر اللہ کا ذکر کرنا ہے تو الٹپ جو آدمی جس طرح کر لے، نہیں، اللہ کی ذات، وہ اللہ ایک کامل اور مکمل ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں بندے سے بھی یہ بات مطلوب ہے کہ وہ ہر کام کو اچھائی، عمدگی اور کمال کے ساتھ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا اصول وضع کیے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نیکیوں کے حوالے سے عام اصول یہ ہے کہ جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ 1 سے نہیں دیتے، شروعات ہی اللہ کے ہاں 10 سے ہے۔ ایک آدمی نے اگر کوئی ایک نیکی کی تو اللہ جب بدلے میں اس کو 1 نیکی نہیں دیں گے، ایک اچھا عمل کیا تو بدلے میں 1 نیکی نہیں ملے گی، شروعات ہی 10 سے ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اصل شروعات 10 سے ہوتی ہے اور انتہا 700 پر ہوتی ہے۔ شروعات 10 سے ہوگی، انتہا 700 پر ہوگی، لیکن فرمایا اس اصول سے دو اللہ کی راہ میں جو نیکیاں ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی 2 کے علاوہ عام ضابطہ یہ ہے۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کے موقع پر مال خرچ کرنا، اور دوسرا روزہ۔ یہ 2 اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ان کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چندہ دیتا ہے، جہاد کے لیے جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے، اسلحہ کی جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں اگر وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شروعات 700 سے ہوتی ہے، اور شروعات 700 سے ہوگی تو انتہا کہاں ہے؟ اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی مشقت ہوگی، اللہ اتنا نوازیں گے۔ اور دوسری جو نیکی ہے وہ ہے روزہ۔ چنانچہ روزے کے حوالے سے حدیث میں اس کی شروعات 10 سے ہوگی، لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کچھ بیان نہیں کیا کہ کیا بدلہ ہوگا، بس اتنا کہا کہ جب بدلہ دوں گا تو تمہیں خوشی ہوگی۔ کیا کہا؟ روزے دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند الافطار، ایک تو جب روزہ کھولتا ہے اس وقت خوشی، اور ایک اس وقت جب اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نوازیں کہ باقاعدہ خوش ہو جائے گا۔ بس اتنی اجمالی بات ارشاد فرمائی، باقی کیا ہوگا بدلہ کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ تو سوائے ان 2 نیکیوں کے، عام نیکیوں کا دستور کیا ہے؟ شروعات 10 سے ہوگی اور اختتام جو ہے وہ 700 پر ہوگا، لیکن ان دو میں جہاد کی شروعات ہی 700 سے ہوتی ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، اور روزہ اس کی شروعات تو 10 سے ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان 2 نیکیوں میں سے جو کہ اس عام قاعدے سے مستثنیٰ تھی، ان میں سے ایک نیکی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کے موقع پر خرچ کرنے کی ہے، اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ تو فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فی سبیل اللہ یہ قرآن کریم کی ایک ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چیز کوئی اصطلاح بن جاتی ہے نا، تو پھر اس سے اس کا لغت والا معنی مراد نہیں لیا جاتا، وہی اصطلاح مراد لی جاتی ہے۔ قرآن کریم جب فی سبیل اللہ کہتا ہے، حدیث میں جب فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے تو اس سے مراد سب سے پہلی نظر میں سب سے پہلی بات آئے گی جہاد۔ باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ باقی سب چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی، لیکن اصل اس کے مفہوم میں کیا بات شامل ہے؟ چنانچہ حدیث بیان کی جاتی ہے، اللہ کی راہ میں اگر کوئی شخص 1 صبح اور 1 رات اگر اللہ کی راہ میں گزار لی جائے تو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس کا اصل مصداق وہ کیا ہے؟ وہ میدان جہاد ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی حج کے اندر ایسا کرتا ہے یا کسی اور دینی اور تبلیغی سفر میں ایسا کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بدلہ دیں گے، ورنہ اصل مفہوم فی سبیل اللہ کا وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے موقع پر وقت گزارا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ
مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہیں، اس کو فرض کرو کمثل حبۃ، اس دانے کو، ایک جو ہے کسان دانہ ڈالتا ہے بیج میں، زمین میں دانہ ڈالتا ہے، تو فرض کرو اس دانے سے ایک پودا نکلا، اس پودے سے 7 خوشے، 7 بالیاں نکلیں، ان میں سے ہر ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو کل 7 بالیوں کے اندر مجموعی طور پر دانے بن جائیں گے 700۔ تو فرض کرو کہ اگر تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کر رہے ہو تو تم ایک بیج بو رہے ہو جس کے اللہ تعالیٰ تمہیں 700 ثواب دے گا۔ 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، 1 لاکھ خرچ کرو گے 7 لاکھ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، سیدھی یوں بات، صاف دو ٹوک بات ہوتی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، 1 روپیہ خرچ کرو گے ہم 700 دیں گے، لیکن اللہ نے مثال کیوں ارشاد فرمائی؟ تو فرمایا مثال اس لیے ارشاد فرمائی کہ ہم اس مثال میں غور کر کے صدقے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شرائط کو معلوم کر لیں۔ دیکھیں، ایک دانہ جو 700 دانوں کی شکل اختیار کرے گا، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلا دانہ ٹھیک ہو، وہ دانہ خراب نہ ہو۔ اگر دانہ خراب ہوگا تو اس سے آگے کیا دانہ نکلے گا؟ دوسری بات کیا، جو دانہ ڈال رہا ہے کسان، کاشتکار، اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، وہ جاننے والا بھی ہو، جانکار بھی ہو۔ اگر اناڑی ہے تو اس سے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پائے گا کہ جس کے نتیجے میں اس کو ایسا نتیجہ ملے۔ اچھا، تیسری چیز کہ صحیح زمین پہ بھی خرچ ڈالے دانہ۔ اگر یہ 3 کام پورے کرتا ہے تو اس کو بدلے میں یہ 1 دانے کے بدلے میں 700 دانے مل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک اس مثال کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم میری راہ میں خرچ کرو اور تمہارے نفع کی، تمہارے اجر کی شروعات ہی وہ 700 سے ہو، تو سب سے پہلے تو تمہیں جو مال خرچ کرو گے وہ پاکیزہ اور حلال مال ہو۔ وہ خود حرام مال ہے، گھسا پٹا مال ہے، گھر کا بچا ہوا مال ہے، تو وہ اس کے اندر کیسے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 700 گنا پہنچائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو اس بات کی صلاحیت پیدا کرو، وہ دانہ بالکل ٹھیک ہو۔ دوسرا، جو بیج ڈالنے والا، جو خرچ کرنے والا ہے وہ جاننے والا بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ در حقیقت خرچ کرنے کے کیا طور طریقے ہیں۔ اس وقت لوگ خرچ کر رہے ہیں، بے جا بے تکا خرچ کر رہے ہیں رسوم و رواج کے نام پر، لیکن اس پہ کچھ نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ خرچ کرنے والے کو عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ میں خرچ کروں تو میں اپنے خرچ کرنے کی وجہ سے ایک روپیہ خرچ کروں، لیکن اللہ کی ذات سے میں اسے 700 تو کروا لوں۔ تیسری چیز کہ صحیح آدمی کو ڈھونڈو، تلاش کرو کون مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ تب یہ کرو گے تب جا کے تمہیں، اب بوجھ ہے، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم رکھی ہوئی ہے، طے کر لیا، منت مان لی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو کر لوں گا، لیکن اس کے بعد کسی کو بھی ہاتھ میں پکڑا دی، کوئی تحقیق نہیں کی، تو اگر یہ 3 کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری خرچ کیے ہوئے 1 روپے کو بھی اس کی شروعات اجر کے اندر 700 سے کریں گے۔ تو فرمایا، اور پھر بات یہاں تک نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے اجر کی شروعات 700 سے ہوگی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، دعا کی تھی، اللہم رب زد امتی، اے میرے رب میری امت کو اور بڑھا کے دے، اے میرے رب میری امت کو اور بڑھا کے دے۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ دیکھو، شروعات ختم 700 سے شروعات ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ 700 ہی پر ختم ہے، اس کے علاوہ ہم جس کے لیے چاہیں گے بڑھا کر دے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، رب زد امتی، اللہم رب زد امتی، اے میرے رب میری امت کو اور بڑھا کر دے۔ تو اس موقع پہ قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بغیر حساب کتاب کے دے گا۔ چنانچہ اسی آیات کی تفسیر میں حضرت آپ علیہ السلام کی وہ روایت نقل کی جاتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 کھجور کا دانہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر کر دیں گے۔ لیکن یہ ساری کی ساری بات شروعات 700 سے، لیکن اس کے اوپر جو معاملہ جائے گا وہ سارا کا سارا معاملہ مشقت اور اخلاص کی بنیاد پر جائے گا۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مد کا مطلب ہوتا ہے 400 گرام، 400 گرام اگر جو گندم خرچ کر دی تو میرے بعد کے آنے والے لوگوں کے احد پہاڑ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی آبیاری کی تھی، اس وقت جس وقت اسلام کو ضرورت تھی اس وقت خرچ کیا تھا، اور آج تم خرچ کر رہے ہو تم تو نفع حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، لیکن انہوں نے خرچ کیا تھا تو اس بات کی امید نہیں تھی کہ پتہ نہیں ہمیں اس کا آؤٹ پٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو ان کا اخلاص تھا، ان کی مشقت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا۔
پھر فرمایا آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو شاید تمہیں یہ بات لگے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی، فرمایا نہیں، واللہ واسع، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی وسعت والی ذات ہے۔ لیکن اگلی صفت اللہ تعالیٰ ہر حکم دینے کے بعد اپنی صفات گنواتے ہیں، صفات گنوا کر حکم کے اوپر ابھارتے ہیں، حکم کی حقیقت بتاتے ہیں۔ تو اگلی صفت کیا بیان فرمائی؟ علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جاننے والی ذات ہے، یعنی تم خرچ کرو گے تو تمہارے اخلاص کو جانتا ہے، تم کس لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے جتلانے کے لیے خرچ کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے۔ تو وسعت والی ذات بھی ہے، تمہیں خوب نوازے گی، لیکن خوب جاننے والی ذات بھی ہے، تمہاری نیتوں کو پہچانتی ہے۔ پھر فرمایا الذین، اب یہ تین شرائط گویا کہ ہمارے سامنے آ گئی مثال کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ دو اور شرائط ذکر کر رہے ہیں جس کا نہ ہونا ضروری ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ وہ کیا؟ ایک تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو خرچ کرنے کے بعد جتلاؤ مت، اور دوسرا خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کیا اس کو اذیت مت دو۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں، ثم لا یتبعون اذى، اور پھر اس خرچ کرنے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر نہیں پیچھے لاتے، نہیں کرتے اپنے خرچ کرنے کے بعد منن، کوئی احسان جتلا رہے ہیں، دینے کے بعد میں نے تمہیں پہلے بھی دیا تھا، بار بار آ جاتے ہو، دیکھو تمہیں یاد نہیں ہے میں نے تمہیں فلاں موقع پہ دیا تھا۔ اور اگر مثال کے طور پر مسجد کو چندہ دیا ہے تو مسجد کو چندہ دینے کے بعد احسان جتلایا جا رہا ہے، طرح سے اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے دیا ہے تو لہٰذا میں حق رکھتا ہوں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلایا جائے گا، ولا اذن، اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ یعنی احسان جتلایا جاتا ہے زبان سے، تکلیف دی جاتی ہے زبان کے علاوہ کوئی اور برتاؤ سے، آنکھوں سے تیوری چڑھا کر دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے تو کیا نام ہے اس طریقے سے اذیت حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ یہ سب کے سب ایسے اعمال ہیں، اپنی خرچ کیے ہوئے کروڑوں روپے کے مال کو ضائع کر دیا جائے گا اگر کسی کو خرچ کرنے کے بعد تکلیف دی، کسی کو خرچ کرنے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلایا۔ اللہ نے فرمایا جو ایسا کریں گے کہ جن لوگ جو اپنے مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلائیں نہ تکلیف دیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا۔ معلوم ہوا جو ایسے نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ آگے قرآن کریم میں اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ایسے ہی لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے، اس کے نتیجے میں یہ بڑے اطمینان والے بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، دیکھو ایسا ہو سکتا ہے خرچ کرنے کی نوبت، خرچ کرنے کا مقام ہو لیکن تمہارے پاس موجود نہ ہو، ایک سائل تم سے مانگنے کے لیے آیا ہے لیکن تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھلے کی، چنگائی کی، نفع کی بات، مناسب بات کہہ کے اس کو بھیج دو۔ ہر علاقے میں مناسب بات الگ ہو سکتی ہے، اگر ہمارا علاقہ ہے تو کیا بھائی معاف کرو آپ مانگنے آؤ میرے پاس نہیں ہے، تو اگر آپ بھلے کی، بھلائی کی، چنگائی کی اور کوئی ایسی بات کر دو کہ جس سے وہ شخص مناسب بات ہو، تو فرمایا کہ اور یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایک وہ صورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نہیں، آپ منع کر رہے لیکن بار بار وہ لپٹ چکا ہے، چپک چکا ہے، اصرار کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر تم معاف کر دو، اس کے اصرار کرنے کو، اس کے بار بار لپٹنے کو، جس طریقے سے بھی وہ مانگے اس کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اگر تم یہ دو کام کر لو، بھلائی کی بات کر لو اس صورت میں کہ جب تمہارے پاس نہیں ہے، اور اس صورت میں کہ جب وہ لپٹ کے مانگ رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اس وقت بھی تم مغفرت کر دو، تم اس کو معاف کر دو، تو فرمایا یہ لاکھوں گنا بہتر ہے، ہزاروں گنا بہتر ہے من صدقۃ، اس صدقے سے یتبعها اذى، جس کو دینے کے بعد تم دینے والے کو تکلیف دو، جس نے لیا اس کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو اگر تم بھلائی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے معاف کر، آپ کہہ دو اس کو، لیکن دینے کے بعد جتلاتے ہو، دینے کے بعد اس کو تکلیف دیتے ہو، دینے کے بعد اس کو آنکھیں دکھاتے ہو، فرمایا یہ نہ دے دینا بہتر ہے اس دینے سے کہ جس دینے میں تکلیف آئے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ غنی حلیم، یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے اپنی دو اور صفت گنوا دی۔ کیوں؟ کیونکہ تم نام دیتے ہو اللہ کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں، اور دیتے اس طریقے سے ہو گویا کہ اللہ محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہیں دینا ہے تو طریقے سے دو۔ اور دیکھو ہوتا تو یہ کہ تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تم سے مال کو چھین لیں، تمہارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر لیں کہ تمہاری کوئی اور پکڑ آ جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں بردبار ذات ہوں، تو اگر تمہیں یہ ڈھیل ملی ہوئی ہے تو اس ڈھیل سے بے جا فائدہ مت اٹھاؤ، جو اگر نہیں دے سکتے تو کوئی اور طریقہ، مناسب طریقہ اپنا لو، لیکن کسی کو تکلیف اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے بعد احسان مت جتلاؤ۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ آگے مزید بات آ رہی ہے، لیکن بات کیا آئی؟
اور حاصل خلاصے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی شرائط بیان فرمائی. کیا کہ صحیح مال خرچ کرو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، علم ہوتے ہوئے خرچ کرو، خرچ کرنے کے بعد تکلیف نہ دو، خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کیے ہوئے مال، خرچ کیے ہوئے مال کی شروعات 700 سے کرے گا. شروعات 700 سے کر کے کہاں پہنچائے گا اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک